بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ وائس ٹی وی کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو 12 ربیع الاول سے پہلے کسی بھی دن کر لینا ہے۔ کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی، معجزے آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ سے جو مانگو گے فوراً مل جائے گا، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ 12 ربیع الاول سے پہلے بتائے گئے طریقے سے اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لیں۔ آپ کا وظیفہ مکمل کرتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے وظیفے کو پڑھتے دوران اپنی کوئی من مانی نہیں کرنی۔ اگر آپ وظیفے کو اپنی من مانی سے پڑھیں گے، لاپرواہی کریں گے، وظیفے کو پورا نہیں سنیں گے، کوئی غلطی کریں گے تو آپ کا عمل یہ بیکار ہو جائے گا، آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی کوئی حاجات پوری نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور وظیفے کا مکمل طریقہ دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کر رب کریم کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے، بڑا ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ دونوں عالم کے سرکار اس دنیا میں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، وہی آخری نبی ہیں۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ درود پاک کا ثواب ہمیں ضرور ملتا ہے، باقی عبادات کا ثواب پتہ نہیں ہمیں ملنا ہے یا نہیں۔ آپ نے درود پاک کو ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا ثواب ہم کو ضرور ملے گا۔ آپ نے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ پاک کی رحمتوں سے آپ مالا مال ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام تنگ دستیوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو دور کر دیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 12 ربیع الاول سے پہلے کرنا ہے۔ جب آپ 12 ربیع الاول سے پہلے اس لفظ کو، اس سورت کو پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دیں گے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اپنی تمام دعاؤں کو قبول کروانے کا وقت آ چکا ہے، اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میری بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ نے ہر کسی نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی تقدیر کو بدلنا ہے، اپنے مصیبتوں کو بدلنا ہے۔ اگر آپ 12 ربیع الاول سے پہلے کسی اور ملک میں ہیں، اگر آپ بنگلہ دیش میں ہیں، چین میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے عید میلاد النبی سے پہلے آپ نے اپنی تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لینی ہے، تمام پریشانیوں سے، تمام رکاوٹوں سے نجات حاصل کر لینی ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، رشتہ آتا ہے مگر ہو نہیں پاتا، تو آپ نے، میری بہنوں، آپ نے سچے دل کے ساتھ 12 ربیع الاول سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی معقول رشتہ مل جائے گا۔ جو میری بہنیں آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ہی رہتے ہیں، نوبت طلاق تک پہنچ چکی ہے، تو آپ نے 12 ربیع الاول سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، طلاق کی نوبت سے بچ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے اللہ پاک پر
پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ میرے چینل پر نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، آپ کے پاس جب بھی وقت ہو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ناجائز کاموں کے لیے نہیں کرنا، ورنہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا، آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو جائز کاموں کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، بہترین ہے نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ آپ نے درود ابراہیم کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ ساس بہو کے درمیان پیار محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کر لیں۔ اگر آپ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ حسد، جادو، جنات سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام ہے۔ آپ نے رب کریم کے نام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا نام ہے۔ جب آپ یا رحمانو کو پڑھ کر رب کریم کی صفت کو بیان کریں گے، رب کریم آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو پڑھ کر اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہوگی آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے اللہ رحم فرما دے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لا، یا اللہ ہم سب کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے۔ سورۃ اخلاص رب کائنات کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کائنات کی وحدانیت کو، رب کی بے نیازی کو بیان کرتا ہے تو رب کریم اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی تمام محتاجیوں کو دور کر دیتا ہے، اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص رب کریم کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھتا ہے اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں یہ کون سا بندہ ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، تو فرشتے اللہ پاک کو بتاتے ہیں یا اللہ پاک یہ تیرا فلاں بندہ ہے، تیری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں جاؤ اس بندے کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دو، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ تو آپ نے رب کریم کی بے نیازی کو بیان کر رب کریم کو راضی کر لینا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف کو 12 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دیا تھا تو آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ نے توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 12 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی دفعہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا آپ نے پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی تمام دعاؤں کو اللہ پاک سے قبول فرمانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کر دیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔